اس میں بہت ہی اہم بنیاد امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ امر الہی نافذ کرنے والے کی شرائط کیا ہیں. سمجھوتا نہ کرتا ہو اور اپنے آپ کو باغیوں کے، گناہ کاروں کے ساتھ سازگار نہ بنانے والا ہو، بے دینوں کے ساتھ اپنے آپ کو بے دین نہ قرار دینے والا ہو، جو عموماً آج کل ایک تدبیر سمجھی جاتی ہے، حکمت عملی سمجھی جاتی ہے کہ جیسا ماحول ہے آپ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں. اور خصوصاً علماء جب اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں تو نہ علم پر عمل کر سکتے ہیں، نہ دین پر، نہ تقوی ان کے اندر باقی رہتا ہے. بے دین لوگوں کے اندر جاتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت تو دور کی بات ہے، خود انہی جیسے ہو جاتے ہیں اور دلیل یہ رکھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ کہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ کس روایت میں آیا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ آپ نے تقوی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، حق کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ورنہ نبیوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ تو تکذیب ہے انبیاء کی، آئمہ کی. آئمہ سب کو ساتھ لے کے چلتے، جھگڑے ہی سارے ختم ہو جاتے، مشکلات ہی ختم ہو جاتی. یزید کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، بنو امیہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر امیر المومنین کے لیے کیا مشکل تھی معاویہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ جس طرح پہلے والے خلفاء معاویہ کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، امیر المومنین بھی چلتے. بلکہ مغیرہ نے مشورہ بھی دیا امیر المومنین کو کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں، آپ کامیاب حکومت ہوگی آپ کی. لیکن امیر المومنین ساتھ لے کے نہیں چلے اس کو. اب یہ آج کے سیاسی علماء ہوتے، ان کی نظر میں امیر المومنین نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، کیونکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا. آج ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں معاویہ جیسے شخصیات اور دیگر کردار جن کو ائمہ اطہار نے ساتھ نہیں رکھا اور ان کے ساتھ نہیں رہے، رسول اللہ نہیں رہے اور رسول اللہ نے نہیں رکھا، ان کو ساتھ لے کے چلنے کو دین کہتے ہیں. اس کو تدبیر و سیاست کہتے ہیں. امیر المومنین نے یہ مومنین کی زندگی کے لیے رہنما ضابطہ بیان کیا ہے کہ امر الہی نافذ نہیں کر سکتا، امر الہی قائم نہیں کر سکتا وہ شخص جو مفادات رکھتا ہو، مفاد پرست ہو، طمع رکھتا ہو، اپنے دل کے اندر مادی اہداف مقاصد رکھتا ہو اور ان کی طرف اس کا رجحان بھی ہو. طمع اندر دل کے اندر آرزو کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ انسان کا تمایل بھی ہو، رجحان بھی ہو، یعنی عملی جھکاؤ بھی ہو. اس کیفیت کو طمع کہتے ہیں. طماع انسان کسی شے کی آرزو رکھنے والا اور اس آرزو کے مطابق رجحان ظاہر کرنے والا طماع انسان ہے. مفادات جب آ جاتے ہیں کسی کام کے اندر، یہ نقطہ میں نے پہلے بھی کسی اور سیاق میں کہا ہوا تھا کہ اصول پرستی اور مفاد پرستی دو روشیں ہیں، دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. اصولوں کے اوپر زندگی گزاری جائے یا مفادات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاری جائے. آج جو صورتحال ہے انسانی معاشرہ، مسلمان معاشرہ، پاکستانی معاشرہ جہاں پہنچ گیا ہے، اس میں اصول پرستی، اصولوں کی بنیاد پر زندگی کا تصور ختم ہو گیا ہے، عملی طور پر، علمی طور پر اور نظری طور پر بھی. پہلے اصولی زندگی، دین نے اصولی زندگی کی تعلیم دی ہے، قرآن نے ہمیں اصولی زندگی بتائی ہے. اصول وہ ضوابط، اقدار، ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ یہ زندگی کے یہ راستے اور اصول ہیں، ضابطے ہیں تمہارے لیے. ان کی بنیاد پر زندگی گزارو، اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو. بے شک نقصان ہو،